سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. ورواه البخاري رحمه الله تعالى عن إسحاق بن عبد الله بن نمير عن هشام به قال الفقهاء رحمه الله تعالى: له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين أحدهما لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس تفسیر پر اس آیات مبارکہ کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. مثلا اولیاء الیتیم جو ہیں، مثلا آپ کے پاس ایک یتیم ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ غنی ہیں یا فقیر ہیں. اگر آپ غنی ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، تو اب آپ کو یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے مال سے کھائیں، اپنا خرچ کریں اور یتیم کا پائی پائی محفوظ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ دیں. اچھا، ایک یہ ہے کہ یتیم کا ولی جو ہے وہ خود غریب ہے، یعنی اس کے پاس یتیم بھی ہیں لیکن وہ خود بھی غریب ہے، مسکین ہے. تو اب اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس یتیم کے مال سے کھانا ضرورت کے مطابق اجرت لے سکتا ہے. کیا مانا؟ مثلا اگر وہ شخص کسی دوسری جگہ کام کرتا اور اس کو 10 ریال روز کے ملتے، اب وہ دیکھے کہ بھی یتیم کی نگرانی میں میں کتنا ٹائم لگا رہا ہوں، تو کم سے کم اجرت جو ہے، یعنی دوسری جگہ 10 ملے تو یتیم سے 5 لے، زیادہ نہ لے، کم سے کم اجرت یتیم سے لے سکتا ہے. اگر وہ محتاج ہے، فقیر ہے، چونکہ یتیم کا مال ہے، جائیداد ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. اگر کسی اور کو بھی نگران مقرر کرتے تو یتیم کی جائیداد سے پیمنٹ کرنی پڑتی. تو لہذا اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر اولیاء الیتامہ جو ہیں وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، تو یتیم کے مال سے قدر ضرورت کھا سکتے ہیں. اچھا، اب قدر ضرورت کے بارے میں فقہا نے 2 قول لکھے. یا تو یہ ہے کہ یہ آدمی اگر کسی دوسری جگہ مزدوری کرے تو 10 ریال ملیں گے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے بھی کم لے تاکہ اس کا یتیم جو ہے اس کی پرورش میں ہے اور اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. دوسرا یہ ہے بقدر حاجت ہی، کہ بھئی جتنی اس کا روٹی پانی کا ضروریات ہیں، کپڑا وغیرہ، بس اتنا جتنا ضرورت ہے اتنے تک کھانے کی اجازت ہے. بس یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ مثلا آج ایک آدمی غریب ہے، اس نے یتیم کے مال سے ضرورت کے مطابق کھا لیا، کل اللہ نے اس کو بھی امیر بنا دیا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، تو اب جتنا یتیم کی ضرورت کا مال اس نے لیا تھا وہ اس کو واپس کرے یا نہ کرے؟
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس نے لیا تھا تو وہ فقیر تھا، اور لیا بھی اس نے قدر حاجت تھا، اپنی ضرورت کے مطابق لیا تھا، اس سے زیادہ بھی نہیں لیا تھا، تو لہذا اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس کو غنی بنا دیا ہے تو احتیاط اسی بھی ہے کہ جو کچھ انہوں نے لیا تھا وہ واپس کر دے، وہ بھی واپس کر دے تاکہ قیامت میں اس کے ذمے کسی قسم کی کوئی بات باقی نہ رہے۔ یہ باتیں جو ہے نا جی، دراصل بات یاد رکھیں، یہ صحیح معنی میں جو مومن ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ مسائل ان کو سمجھ آتے ہیں اور یہ مسائل ان کے لیے قابل عبرت بھی بنتے ہیں۔ اور لیکن جن لوگوں نے اللہ معاف کرے اپنا گزر بسر، کھانا پینا سب کچھ حرام، سود، ربا، رشوت پہ بنیادیں بنا رکھی ہیں، ان کو یہ مسئلے کیا سمجھ آئیں گے کہ یتیم کا مال کیا ہوتا ہے؟ ورنہ پہلے دور میں علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ اتنے محتاط ہوتے تھے کہ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جن کے احوال ہم جانتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے مدرسے سے تنخواہ لی، لیکن آخر وقت میں اللہ نے ان کو غنی بنا دیا، تو انہوں نے حساب کر کے جتنا زندگی میں تنخواہ لی تھی سب مدرسے میں جمع کرا دی کہ بھائی پتہ نہیں ہم نے تنخواہ لی تھی 8 گھنٹے کی، ہم نے 8 گھنٹے صحیح معنی میں پڑھایا نہیں پڑھایا، کبھی چھٹی کر دی ہو، کبھی غفلت کر گئے ہوں، کبھی سو گئے ہوں، تو قیامت میں ہم ایک ایک گھڑی کا حساب کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے سارے کے سارے پیسے جمع کر کے زندگی میں جتنی تنخواہ لی تھی واپس مدرسے کو جمع کرا کہ بھئی اب اللہ نے ہمیں غنی بنا دیا ہے، اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مدرسے کا بوجھ اپنے سر پہ رکھیں۔ ایسے لوگ الحمدللہ جو ہیں اللہ والے، وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں، اتنا احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا شدید ہے۔ آج ہم لوگ جو ہیں حقوق اللہ کے بارے میں تو سوچتے ہیں جو، اور حقوق العباد کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے، حالانکہ حقوق العباد جو ہیں یہ بہت بڑا شدید مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، آدمی میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس حق والے کا حق ادا نہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ بندے کا حق ہے اور بندے کا حق اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس موضوع کو ایسے بھول چکے ہیں کہ اس طرف تو بالکل اللہ معاف کرے دھیان ہی باقی نہیں رہا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، سب سے زیادہ شدید مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ مدرسے والوں کا ہوتا ہے۔ مدرسے والے، سرائے والے، رباطوں والے، خیراتی ادارے چلانے والے، خیراتی ہسپتالیں چلانے والے، ٹرسٹ چلانے والے، ان کیونکہ وہ لاکھوں لوگوں کے حقوق ہیں، لاکھوں لوگوں نے چندہ دیا، کسی نے 1 روپیہ، کسی نے 10 روپے، کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 100 روپے، تو سب کے حق اندر آ گئے۔ اب اگر اس نے کھایا تو سارے جہان کا حق اس کے سر پر رہ گیا، اب کس کس سے بخشوائے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ پہلے جو لوگ جو تھے اللہ والے، وہ ایسی ذمہ داریاں قطعاً قبول ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے بھئی ہمیں یہ عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ نے اگر علم دیا ہے تو ہم پڑھا دیں گے، بس السلام علیکم فی امان اللہ، باقی یہ ذمہ داری اور مسئولیت۔ اور آج تو لوگ کہتے ہیں نا مجھے محتمم بناؤ اور مجھے یہ بناؤ اور مجھے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ آدمی قیامت میں اپنے طلباء کے پیسوں میں پکڑا جائے، آدمی قیامت میں اپنے ادارے کے کسی عملے کی تنخواہ میں پکڑا جائے اور جہنم میں کھڑا ہو، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے بتائیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر غنی ہو تو یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اگر فقیر ہو تو قدر ضرورت لے سکتے ہو، قدر ضرورت سے زیادہ لینا جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نہ حق، ایسی ہے جیسے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، کیونکہ اس کا معال جو ہے وہ جہنم ہے، اس کا معال جو ہے وہ آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی بچائے۔ قال احمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين بن شيبة النبي عن جده ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس لي مال ولي يتيم
فقال قل من مال یتیم غیر مسرف ولا مبذر ولا متأصل مالا ومن غیر ان تقی مالک او قال تفدی مالک بمالہ شک حسین. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، اس نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی مال ولی یتیم، میرے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، میں غریب آدمی ہوں، لیکن اب میری ذمہ داری میں یتیم بھی آ گیا ہے، تو اب مجھے حکم دے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کل من مال یتیمک، یتیم کے مال سے تم اتنی کھا سکتے ہو کہ اس میں اسراف بھی نہ کرو، تبذیر بھی نہ کرو، بلا وجہ خرچ بھی نہ کرو، اس کے مال کو ہلاک اور ضائع بھی نہ کرو، اور یہ بھی نہ کرنا کہ اپنا مال تو بچا لو اور یتیم کا مال کھا لو. مقصد ہے جتنا قدر ضرورت ہے، جتنا قدر حاجت ہے، اتنی ہی مال استعمال کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ، آپ کو جب خلیفہ رسول پاک بنایا گیا، یعنی آپ خلافت پہ بیٹھے، آپ مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، تو اسی رات جب بیعت ہو گئی تو 2 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کپڑا اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میری کپڑے کی دکان ہے اور میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، تو میں اپنے دکان میں لیے جا رہا ہوں کاروبار کے لیے. انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کاروبار کریں گے تو پھر امت کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میرے گھر والے، میری ضروریات، میرے حالات. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں کہ شورا کو بلا لیں، بیت المال سے خلیفہ وقت کو خرچہ دیا جائے تاکہ خلیفۃ المسلمین جو ہیں وہ اپنے 24 گھنٹے جو ہیں وہ رعایا کی حفاظت میں لگائے. اگر اپنے کاموں میں آپ الجھ جائیں گے پھر رعایا کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر نے بیت المال والوں کو بلایا. حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ مقرر کیا گیا، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر ایک بات یاد رکھو، جو ایک عام امتی، حضور کا ایک عام ادنا امتی جتنا کھاتا ہو مجھے اتنی وظیفہ چاہیے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، تاکہ میں قیامت میں جواب نہ دے سکوں. اور یہ تو ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ گھر میں اپنی بیوی سے خواہش کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز بنا کے کھائی جائے، تو کئی دنوں کے بعد بیوی صاحبہ نے کوئی حلوہ وغیرہ ہے کوئی چیز بنائی میٹھی اور حضرت کی خدمت میں پیش کر. تو حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کوئی ہدیہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہدیہ نہیں ہے، آپ نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو میں نے آپ کی خواہش کے مد نظر روزانہ جو ہمیں وظیفہ آتا ہے اس سے ایک چٹکی بھر آٹا، کوئی تھوڑی سی چینی، کوئی تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ بچاتی رہی، تو وہ اتنے دنوں کے اندر اتنا جمع ہوا کہ ایک چھوٹی سی پلیٹ جو ہے میٹھے کی بن جائے، تو میں نے آپ کے لیے بنا لیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تم بیٹھو انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں. پلیٹ ہاتھ میں پکڑ لی اور سیدھا بیت المال تشریف لے گئے. فرمایا کہ پہلے یہ بیت المال میں داخل کر دو اور آئندہ صدیق کے وظیفے سے اتنی کم کر دو، اس سے کم میں بھی میرے گھر کا گزارا ہو سکتا ہے، تو پھر قیامت میں زیادہ لینے میں نہ پکڑا جاؤں. تو یہ مقام تھا خلافت کا، یہ تصور تھا خلافت کا. اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے. اور آج تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایک سپاہی کا کیا خرچ ہے. تھانے دار تو خیر بڑی بلاش ہے ہوتا ہے نا بھائی، ایک سپاہی کا، ایک کانسٹیبل کا، اس کا دیکھ لیں کہ اس کا کیا خرچ ہے. ایک دن میں وہ کتنے پیسوں کی سگریٹ پی جاتا ہے. کیا وہ اپنی تنخواہ سے صرف یہ سگریٹ پی سکتا ہے؟ ہر آدمی کو پتا، ہر آدمی سمجھتا. اسی طرح ایک پٹواری کا دیکھ لیں، ایک پٹواری کی کیا تنخواہ ہے، اور اس کے بعد اس کی مکان دیکھیں، پلاٹ دیکھیں، جائیدادیں دیکھیں، کوٹیاں دیکھیں. اچھا پہلے تو خیر ہم پٹواریوں کو، تھانے داروں کو، اپنے کسٹم والوں کو روتے تھے، اب تو ہم مولویوں کا حشر دیکھ لو.
اب ان کو رونے کا دور ختم ہو گیا. اب تو ہمارے اپنے مولویوں کا حال دیکھ لو کہ 20 سال پہلے ہمارے پاس کیا تھا اور آج ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے والدین کس قسم کے گھروں میں رہتے تھے اور ہم کس قسم کے گھروں میں رہتے ہیں. ہمارے والدین نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں اور ہم کیا کیا استعمال کرتے ہیں. باقی یہ کہنا جی لوگ ہمیں ہدیہ دیتے ہیں اور لوگ خوشی سے ہمیں، یہ سب بہانے ہیں. ہمارے والدین کو نہیں دیتے تھے، ہمیں دیتے ہیں. وہ ہم سے نعوذ باللہ کم بزرگ تھے، کم عالم تھے، کم پڑھے ہوئے تھے، جن کے ہم جوتیوں کے برابر بھی نہیں بن سکتے. یعنی ہمیں پتا ہے، یا آپ نے نام سنا ہے یا نہیں سنا، امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام شاید سنا ہوگا. وہ اتنے بڑے خطیب تھے انڈو پاک کے کہ ایسے خطیب دنیا میں بار بار نہیں پیدا ہوتے. اللہ نے ان کو ایسا جمال دیا تھا، ایسا کمال دیا تھا، قرآن کا لحن دیا تھا، پھر حسب نسب دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. جن لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ عشاء کے بعد جو شاہ جی نے تقریر شروع کی تو صبح کی اذان ہو گئی. لوگ جو کھڑے تھے وہ پاؤں نہیں بدل سکے، جہاں کوئی کھڑا تھا وہیں کھڑا، وہ ہلا نہیں. یعنی شاہ جی کی تقریر کے جادو کا یہ عالم ہوتا تھا. ایسا بھی ہوا ایک دفعہ شاہ جی تقریر فرما رہے تھے، شاید فیصل آباد کا واقعہ ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے میں جگہ بھول جاؤں. تو شاہ جی نے تقریر شروع کی اور بارش شروع ہو. اور جناب شاہ جی کا اس دور میں بھی 50-50 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. یہ تو نہیں کہ 2 آدمی ہوتے تھے. اب آپ کو خود پتا ہے کہ آخر بارش ہوتی ہے، نظام درہم برہم ہو جائے. شاہ جی نے کہا بھی دیکھو، جس نے تقریر سننی ہے بالکل ہیرے نہیں بیٹھے رہیں، اللہ کی رحمت کو بھی برسنے دو اور بخاری کا قرآن بھی برسنے دو، دیکھتے ہیں کون زیادہ برستا ہے. بس شاہ جی تقریر کر رہے ہیں جناب، 6 گھنٹے کی تقریر، ایک بندہ نہیں ہلا. بارش میں تر بتر ہو گئے، شامیانے گر گئے، لوگ پانی میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہلا کوئی. یعنی حضرت محمد علی جوہر مرحوم نے لکھا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں بخاری کی تقریر بند کر دیتا. لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ نے کہا یہ تو جادوگر آدمی ہے، خدا نہ خواستہ یہ گمراہ ہو جائے تو ساری قوم کو لے ڈوبے. یہ تو شکر ہے کہ سیدھے راستے پہ ہے، ورنہ ایسا آدمی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خود پٹڑی سے اتر جائے تو ساری دنیا ڈوب جائے. اتنا بڑا آدمی ایمان سے کہے، میں اللہ کے کعبے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری آخری ملاقات جب ہوئی ان سے، میں ملنے گیا حضرت کی خدمت میں. کرائے کے مکان میں رہتے تھے، کرائے کے مکان میں فوت ہوئے. ٹھنڈے سے آج ہمارے مولویوں کے بھی حال دیکھ لو، ہمارے مولویوں کی آج بلڈنگیں بھی دیکھ لو، موٹریں بھی دیکھ لو، موبائل ٹیلی فون بھی دیکھ لو، اور شاہ جی کا بھی اندازہ کریں. کرائے کے مکان میں تھے، میں حاضر ہوا، گھر میں کوئی نوکر نہیں، خادم نہیں، خدمتگار نہیں، خود اٹھ کے دروازہ کھولا. بیمار تھے، آخری عمر میں، فالج کا اثر بھی ہوا تھا، کچھ انگریزوں نے زہریں وغیرہ دی تھیں جیلوں میں، سلو پوائزن وغیرہ، ان کے بھی اثرات تھے. تو خیر ہم بیٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ بیٹا کئی دنوں سے نمک کی چائے چل رہی ہے، اگر پی سکتے ہو تو چائے بنوا لوں. میں نے کہا حضرت میں ابھی جا کے چینی لے آتا ہوں. کہنے کہ شرم ہوتی تو پہلے لے کے آتے، اب کیا لے کے آنا ہے؟ کہتے اگر اتنا شرم تھی اور تمہیں لحاظ تھا تو تم پہلے آ رہے تھے تو لیتے آتے. اب تم یاد کر کے چینی لے آؤ گے، چھوڑو، ایسی کوئی بات نہیں. ساری زندگی شاہ جی کا اتنا پیسہ نہیں ہوا کہ حج کر سکے. ساری دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتیوں نے کہا کہ حضرت ہم حضرت سارا خرچہ دیتی ہیں. فرمایا لوگوں کے پیسے سے میں حج نہیں کرتا، اللہ اپنے نہیں دینا چاہتا تو نہ دے. اللہ تمہیں دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا. تمہارے پیسے لے کے حج کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کرائے کے مکان میں رہے اور کرائے کے مکان میں فوت ہو گئے. آج تو ہم مولوی اس کو کہتے ہیں نا جس کے افسروں سے تعلقات ہوں، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں،
شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے لیے حضرت قاضی احسان مرحوم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ملتان کا واقعہ ہے۔ آپ ملتان میں جائیں، ایک آدمی سے نہیں 1,00,000 آدمی سے پوچھ لیں کہ کوئی افسر لگا ہوا تھا، میرے خیال میں مسعود کھدر پوش تھا جہاں تک میرا خیال ہے، تو قاضی صاحب کو اس نے کہا کہ شاہ جی تو کلندر آدمی ہے، ساری زندگی اسی طرح کرائے کے مکان میں رہے گا، اور شاہ جی امرتسر میں اپنے گھر چھوڑ کے آئے، حویلیاں چھوڑ کے آئے، مکان چھوڑ کے، ان کا حق بنتا ہے تم درخواست دے دو تاکہ میں ان کو کوئی تارکین کا مکان جو ہے الاٹ کر دوں، کم سے کم شاہ جی کو سر چھپانے کی جگہ تو ملے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے درخواست بنائی، چونکہ بڑا متقد تھا، وہ جو ڈی سی تھا تو وہ بھی ملنگ آدمی تھا، کھدر پوش اسی لیے کہتے تھے، وہ کھدر پہنتا تھا، تو وہ جناب اس نے آرڈر کیا فوراً، اور بہترین مکان جو تھا نا جی ملتان کے کسی علاقے میں تارکین کا یعنی ہندوؤں کا، وہ حضرت کے نام کلیم بنایا، الاٹمنٹ کی، آرڈر کیا، کوٹھی خالی کرائی، قبضہ لیا، سب کاغذات بنا کے قاضی صاحب کو دیے کہ بھئی میں تو جرت نہیں کر سکتا شاہ جی کو دینے کی، تم یہ لے جاؤ اور شاہ جی کو دے دو۔ قاضی صاحب کہتے ہیں جی میں بڑا خوش ہو کے بڑے ٹور سے آ رہا ہوں کہ آج جناب ہم نے شاہ جی کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں آیا تو شاہ جی نے دیکھا، فرمایا قاضی کیا بات ہے بھائی، آج تو تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ میں نے کہا شاہ جی بس ساری زندگی آپ نے تو کچھ نہیں کیا نا، نہ آگے آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، یا تقریر سنو یا چائے پیو۔ تو آج اللہ نے ایک ایسا کام کرا دیا ہے، فرمایا بات تو بتاؤ کیا بات ہے۔ تو میں نے جناب فوراً وہ کاغذ پیش کیا کہ حضرت یہ سارا کچھ ہو گیا، مکان مل گیا، صفائی ہو گئی، قبضہ ہو گیا، کاغذات مکمل بن گئے۔ شاہ جی دیکھتے رہے، ساری باتیں سنتے رہے۔ اس کے بعد شاہ جی نے وہ کاغذ یوں پکڑا اور یوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہا قاضی تم مجھے اتنا سستا بیچنا چاہتے ہو، اگر میں نے بکنا ہوتا تو پھر انگریز کے ساتھ نہ سودا کرتا جو صحیح قیمت لگا رہا تھا ہماری، ہم اس کے آگے نہیں بکے تو آج ایک ڈی سی ہمیں خریدنا چاہتا ہے ہندو کا مکان دے کر، نکل جاؤ میرے مکان سے، تمہیں جرت کیسے ہوئی میری درخواست لکھنے کی۔ قاضی صاحب کے ساتھ کئی مہینے شاہ جی نے بولنا چھوڑ دیا کہ تم نے جرت کیسے کی درخواست دینے کی کہ مجھے مکان دیا جائے۔ قاضی صاحب نے پتا ہے کتنے لوگوں کو منتیں کی بھی خدا کے لیے بھائی ہماری غلطی ہو گئی، ہمارے باپ کی توبہ، ہمارے دادے کی توبہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے، شاہ جی مہربانی کر کے مان جائے۔ شاہ جی کہاں مانے، آخر قاضی صاحب نے ایک دن ایسا کیا، سردیوں کی رات تھی، دروازے پر شاہ جی کے آ کے بیٹھ گئے۔ شاہ جی جو عشاء کی نماز پڑھ کے دیکھا کون ہو، حضرت قاضی احسان ہوں، وعلیکم السلام، چلے گئے۔ صبح کی نماز پڑھ کے نکلے تو قاضی دروازے پہ بیٹھا تھا، انہوں نے فرمایا کون ہو، کہا حضرت احسان ہو۔ فرمایا اچھا میں نے معاف کر دیا، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ میرا سودا کرنا شروع کر دو۔ یہ لوگ تھے حضرت، اور آج ہمارے حال دیکھ لو کہ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اندھیرے اجالے میں اندھیرے دیکھے، اور مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالموں، جابروں، سفاک، لٹیرے دیکھے۔ یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا، ہمارا ظاہر دیکھو، خدا کے لیے ہمارا اندر نہ دیکھا کرو، بس ہماری تقریریں سنا کرو باہر باہر، اور باہر ہی ملا کرو ہمیں السلام علیکم حضرت خیریت ہے، مزاج اچھی ہے، بس چلے جاؤ۔ اندر کبھی دیکھ لیا تو ایسے نفرت کرو گے جو کتے سے بھی زیادہ ہم گندے ہیں۔ بس ہمارا اندر بالکل نہ دیکھا کرو، دور رہا کرو۔ اگر ہدایت لینی ہے، کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو بس تقریر سن لی اور دور السلام علیکم، کیونکہ جب مولوی تقریر کرے معلوم ہوتا ہے خضر کو مل کے، اندر ہم جائیں تو ہم سے تو اللہ معاف کرے شیطان بھی پتہ نہیں شرماتا ہو۔ ہمارے حال کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری گفتار کیا ہے، اور اندر کا کردار کیا ہے، ورنہ لاکھوں دن میں جلسے ہوتی ہیں، ہدایت ایک کو بھی نہیں ملتی۔ کیوں بھائی، آخر مجھے وجہ تو بتاؤ۔ انگریز نے اپنی لڑکی کو منی سکرٹ پہنائی، ساری دنیا نے پہن لی،
ٹھیک ہے، انگریز نے داڑھی مڈائی، ہمارے ہر کلمے پڑھنے والے نے داڑھی مڈا لی۔ انگریز نے ٹیڈی پینٹ پہنی تو ہمارا ہر آدمی ٹیڈی بن گیا۔ اس نے پینٹ لوز پہننا شروع کی تو ہمارا ہر آدمی نے پینٹ لوز شروع کر دی۔ وہ آج شیروانی پہن لے، ہماری ساری قوم شیروانی پہن لے گی۔ وہ آج دھوتی باندھنا شروع کر دے، ہماری ساری قوم دھوتی باندھنا شروع کر دے گی۔ لیکن ہمیں کس کو حیا آیا کہ حضور محمد مصطفیٰ کی اتباع کریں؟ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہو۔ کیوں؟ یعنی حضور کی زبان مبارک میں اثر نہیں تھا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ تہذیب فرنگی تو ہم پر اثر کرتی ہے اور تہذیب محمدی اثر نہیں کرتی۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کی سن لو۔ انگریز جو کہتا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ وہ کہتا ہے لڑکی کو ننگا کرو، پہلے اپنی لڑکی کو ننگا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لڑکی کو ڈانس سیکھنا چاہیے، پہلے اپنی بیٹی کو ڈانس سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ میری بیوی اس کے ساتھ ڈانس کرے گی، اس کی بیوی میرے ساتھ ڈانس کرے گی، تو اس کی بیوی دوسرے کے ہاتھوں میں اس کے سامنے ہاتھ دے کے باقاعدہ ڈانس کرتی ہے۔ ہم مولوی کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی رکھو، عقل حلال کھاؤ، بالکل حرام سے بچو، سود سے بچو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، لواطت سے بچو، لیکن اندر ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو پردہ کراؤ، مولوی کی اپنی بیٹی پردہ نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بازاروں میں نہ پھرو، مولوی صاحب کی بیگم ساری رات شاپنگ کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں گانے نہ سنو، ہمارے اپنے گھروں میں VCR چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کو فلمیں نہ دیکھو، ہمارے مولوی ماشاءاللہ 4 نمبر کی اینک لگا کے بھی غور سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسراف و تبذیر نہ کرو، خود 40 لاکھ کی گاڑیوں پہ ہم چڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، ہمارا ہر قول اول جھوٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں صدقے کا مال نہ کھاؤ، اسی صدقے کے مال سے ہم اشتہار دیتے ہیں۔ تو ہماری زبان میں اثر کیسے ہو؟ جب تک صحابہ میرے مدنی کی تہذیب کا نمونہ تھے، جہاں جہاں گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ حضرت معین الدین اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت علی ہجویری، حضرت عبد القادر، حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہم اجمعین، ایمان سے کہو ان کے کوئی 8 ہاتھ تو نہیں تھے۔ جہاں گئے ہزاروں ہندو کلمہ پڑھتے گئے، اور آج میرے مولوی، میرے جیسے مولوی کو جہاں بھیجو پہلا مسلمان بھی کلمہ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا۔ وجہ کیا تھی آخر؟ کہ وہ تہذیب محمد مصطفیٰ، حیات محمد مصطفیٰ، فرمان محمد مصطفیٰ کی دعوت بھی دیتے تھے اور خود نمونہ بھی دکھاتے تھے کہ بھی حضور نے یوں داڑھی رکھی، حضور نے مسواک مبارک یوں استعمال فرمایا، حضور نے پگڑی مبارک یوں باندھی، حضور نے ٹوپی مبارک یوں استعمال فرمائی، حضور کا کرتا مبارک یہاں تک ہوتا تھا، حضور کی چادر مبارک موٹی پنڈلی پہ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام پرچھے پہ سو جاتے تھے کہ پورے بدن پہ پرچھے کا نقشہ بن جاتا تھا، اور حضرت عمر دیکھ کے رو رہے ہوتے تھے۔ وہ عمل کر کے دکھاتے تھے، جو قریب آتا تھا اس کو بھی ہدایت مل جاتی تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں، سینما حرام، فلم حرام، شام کو ہمارا اتنا بڑا فوٹو اخبار میں لگا ہوتا ہے، وہ حرام کدھر گیا؟ وہ حرام کدھر گیا؟ جس مولوی کا نہیں لگتا نا فوٹو، وہ کہتا ہے حرام۔ جس کا ابھی اتنا مقام نہیں بنا کہ کوئی اس کا اخبار میں خبر لگائے، جس کا بن جائے اس کے لیے حلال۔ جو مولوی تمہیں کہے نا کہ میں نہیں بکا، مطلب یہ ہے ابھی اس کا سودا نہیں ہوا، ریٹ لگا نہیں، اس کو موقع نہیں ملا، چانس نہیں ملا۔
موقع ملے تو انشاءاللہ اس سے بھی رحمن نباش الاول اور آگے بڑھ جائے گا۔ وہ مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ قبر کھول کے کفن نکال لیتا تھا۔ جب مردے کو دفن کرتے نا جی، وہ خبیث رات کو پہنچ گیا تھا، تازہ مردہ دفن ہوا، اس نے قبر کھولی جناب، اندر سے کفن لے کے چلا گیا، 7-8 گز کپڑا مفت میں مل گیا، مٹی سے پھر بند کر دیا۔ تو لوگوں کو پتہ لگا کہ بھئی یہ کفن چور ہے، انہوں نے کہا بھئی بڑا لعنتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا لعنتی جو مردے سے بھی پیسے وصول کرے، نہ تمہارے ملک میں تو نہیں، کعبے میں بات سیدھی کرو، مولویوں کے ساتھ جھوٹ بولا کرو، میں کوئی مولوی ہوں، میں تو تمہارا خادم ہوں نا۔ تمہارے ملک میں کوئی مر جائے تو مولوی صدقہ ہیلا کر کے پیسے لیتا ہے، تو وہ مردے سے نہیں لے رہا۔ کل شریف مردے کے ہوتے ہیں، زندہ کے 7 جمعراتیں شریف، چہلم شریف، یہ سب مردوں کا مال جو ہے، ختم شریف، صغیر کبیر، یہ مولوی مردوں کا نہیں کھاتے۔ اور وہ جو بیٹھے ہیں مجاور، وہ باپ دادے کی قبریں بیچ کے نہیں کھا رہے، کوئی گاجر بیچتا ہے، وہ باپ دادے کی قبر بیچتے ہیں، بیٹھے ہیں قبروں میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آسمان سے اترے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوگا لوگ ادھر جائیں گے، وہ اندر نیچے چلے جائیں گے۔ انا للہ، تو وہ جناب خیر لوگوں نے کہا بڑا لعنتی آدمی کہ بھئی مردے کا کفن۔ اچھا، اس کے بعد وہ مر گیا، وہ کفن چور جو تھا، عربوں کی ایک مثال ہے، وہ کفن چور مر گیا، اس کے بعد ایک اور پیدا ہوا، وہ بدبخت کفن بھی چرا لیتا تھا، بدفعلی بھی کرتا تھا مردوں کے ساتھ۔ تو عربوں نے مثال بنائی کہ رحم النباش الاول، یار شکر ہے وہی پہلا اچھا تھا کہ چلو کفن تو چراتا تھا۔ آج ہم جن مولویوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں موقع ملے تو تم کو شکر ہے وہ پہلا اچھا تھا۔ اس لیے ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ ہم میں عمل نہیں ہے، اور جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لاکھوں سال ہم پڑھاتے ہیں احرام احرام احرام، لیکن ایک عرفات کے 4-5 دن ہر حاجی احرام باندھتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پریکٹیکل طور پہ نمونہ نظر آ گیا کہ احرام کیا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں پہ قائم رکھے، اور اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ سب پہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے کہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ بھئی ہم نے تو الحمدللہ اپنے والدین کو بھی دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، اپنے استادوں کو بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ مٹی پہ سوتے تھے، 4 آنے کی روٹی راستے میں لے لیتے تھے، اور زمزم کا گلاس پانی بھر کے پی لیتے۔ ہم نے تو ایسے اساتذہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور جب ان کا مزاج یہ تھا پھر کسی بڑے آدمی کی ان کو کیا ضرورت ہے جی؟ بڑے آدمی کی ضرورت تو ہمیں ہوتی ہے نا کہ ہم اس کو دعوت دیں گے، پھر جب ہم ملک میں جائیں گے تو یہ بھی ہمیں جوابی دعوت دے گا، گاڑیاں لے کے آئے گا، کاروں پہ بٹھا کے لے جائے گا، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ، کوئی سلام علیکم، کوئی حضرت۔ کسی غریب کو کبھی مولوی گھر لے گئے؟ آپ اپنے علاقے کے کتنے غریب آدمیوں کو حج پہ گھر لے جاتے ہیں روٹی کھلانے؟ آپ کے علاقے کا کوئی بڑا آدمی آ جائے، دیکھو آگے پیچھے حضرت کل ہمارا کھانا ہوگا، حضرت کل ہمارا کھلانے والے پر بھی لعنت، کھانے والے پر بھی لعنت۔ نہ کھانے والے کو ثواب ہے نہ کھلانے والے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایس پی ہے، راشی کو حرم میں کھانا کھلا رہے ہو، ثواب ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، جاگیردار ہے، اس کو عزت دے رہے ہو، تو کیا تمہارا کیا خیال ہے وہ حلال ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ بدعتی ہے، قبر پرست ہے، قبروں پہ جھکتا ہے، اس کو گھر میں دعوت دے رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو، حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جو صاحب بدعت کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے دین کو گرا دیتا۔ اس کھانے پہ خدا راضی ہوگا جس کو تم نہ جانتے ہو۔ حرم میں دیکھو کہ غریب ہے، باہر بیٹھا ہے، مسکین ہے، کوئی جاننے والا نہیں، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ آؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں، آؤ میں تمہاری مدد کر دوں، تمہیں کوئی کمرہ لے کے دے دوں۔ ان غریبوں کو ڈھونڈو، ان میں اللہ کی، ان کی زبان ہل گئی تو تیرا مقدر بن جائے۔
یہ کاروبار ہے، بزنس ہے کہ بڑے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وہاں جا کے ان سے کام لے لو، بس یہاں 500 ریال کھانے پہ خرچ کیا، وہاں 50,000 کا کام کرا لیا۔ یہ کوئی کھانا شانا نہیں، کوئی ثواب نہیں، دھیلے کا ایک دھیلے کا ثواب نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اس لیے جناب فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا خبردار، اتنی مال کھانا جتنی تمہیں ضرورت ہے، اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ نہ کرو کہ اپنا مال جو ہے اپنے مال کو بچا کے یتیموں کا مال کھا جاؤ۔ وقال ابن غیاث حدثنا ابو سعید الشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا حسین وقت نمر بن شیبہ نبی جدی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان عندي يتيما عنده مال ويسري مال آكل من ماله قال كل بالمعروف غير مسرف۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور میرے پاس یتیم ہے اور اس کا مال بھی ہے، لیکن میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس مال کوئی نہیں، اب میں اس کا ولی بھی بن گیا۔ حضور نے فرمایا اتنی کھانا جتنا کھانا جائز ہو، بغیر ضرورت کے زیادہ نہ استعمال کرنا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی ماجہ مزید حسین المعلم ورواہ ابن حبان فی صحیح ابن مرتبہ فی تفسیر مہدی علی ابن مہدی عن جعفر بن سلیمان نبی عامر الخزاز عن عمرو بن دینار عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول مما اضرب یتیمی قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واقع مالك بانی ولا مسلم مالا۔ ایک آدمی نے پوچھا حضور میں کتنا حصہ یتیم کے لیے نکالوں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کے لیے کیا کرتے ہو؟ جیسے تم اپنے بچے کو کھلاتے ہو دیتے ہو اتنا حصہ اس کو بھی کھلایا کرو، وہ بھی تو تمہاری اولاد ہے، اور اتنا اس سے لیا کرو جتنا ضرورت ہے، اس کے مال کو خراب نہ کیا کرو۔ وقال ابن جرير بن عاصم يا قال ابن نبذا قال ابن سوري يا سيد قاضي محمد قال جاء اعرابي الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال النبي يتامن ان ابن الولي ابل وانا امن من ابلي فقراء وماذا يحل من البانيه فقال ان كنت تطويذاتها وتهنا جرباها فتروت حوضا والسارية فاشرب غير مضر من نسل فلا ناهيك في الحلب رواه مالك في موطا۔ ایک آدمی نے کہا حضور میرے پاس یتیم ہے، یتیموں کے بھی کچھ اونٹ ہیں، میرے بھی اونٹ ہیں، وَأَنَا أَمْنَهُ مِنْ إِبْلِي فُقَرَاءَ، اور میں کچھ اونٹ اپنے جو ہیں وہ فقیروں کو بھی دیتا ہوں۔ فَمَاذَا يَحِلُّ مِنْ أَلْبَانِهَا، مجھے اس کے لیے پھر کتنی حلال ہے ان کا کھیر استعمال کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ گمشدہ کو تلاش کرے اور کسی کو خارش ہو جائے تو اس کا علاج کرے، اس کے حوض پانی کا جو ہے اس کو بھی وہ پلسٹر کرے اور خدمت کرے، تو اتنا لے سکتے ہو جتنا اس کو نقصان نہ ہو، اس کی نسل ختم نہ ہو، بغیر نقصان کے، اور نہ منع کرو دودھ میں، یعنی اتنی لو جتنا ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ اونٹوں کی خدمت بھی کرے، یعنی اونٹوں کے حوض ٹھیک کرے، اونٹوں کو خارش ہو جائے تو علاج کرے، پھر وہ دودھ لے سکتا ہے، پھر دودھ سے نہ روکو۔ ورواه مالك بهذا القول وعدم اداء البدل يقول عطاء بن ابي رباح واكرامه ابراهيم النخعي وعطيه الرافي والحسن البصري والثاني نعم۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں غنی کر دے تو یہ یتیم کا مال تم نے کھایا تھا غریبی کے زمانے میں واپس کر دو، لأن مال الیتیم الحاضر وانما ابیح للحاجۃ، کیونکہ یتیم کا مال جو ہے اللہ نے منع کیا ہے کھانا، اس میں سے اتنی قدر کھانی جائز ہے کہ جتنی تمہیں ضرورت ہو۔ اب اللہ نے جب غنی کر دیا، کأکل مال غیر مضطر عند الحاجہ، جیسے کہ کوئی آدمی مضطر ہے، کسی دوسرے کا مال اس نے کھا لیا، تو جب اضطرار ختم ہوگا تو اس کا مال واپس کرنا پڑے گا۔ اگر یتیم کا مال تم نے غریبی کے زمانے میں کچھ استعمال کیا ہے، اب اللہ نے تمہیں دولت مند بنا دیا ہے، تو تم حساب کر لو کہ بھی میں نے 1000 ریال یتیم کا استعمال کیا تھا، 1000 اس کو واپس کر دو، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں خود صاحب غنا کر دیا۔ وقت قال ابن ابي الدنيا عدنا ابن خيثمة قال ابن وكيع سفيان الثاني واسحاق عن حارث بن قال عمر رضي الله تعالى عني ان تفسي من هذا المال من زاد وادي اليتيم ان استغنيت استعفت استقرت فاذا ايسرت قضيت۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جب سے مجھے اللہ نے بادشاہ بنایا، جب نے اللہ نے مجھے امیر المومنین بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یتیموں کا والی ہوں، جیسے یتیم کے والی کو اتنی ضرورت جتنا ضرورت ہے کھانا جائز ہے، میں بھی بیت المال سے اتنی لیتا ہوں جتنا کھانا مجھے جائز ہے، جتنا ضرورت ہے، اور ضرورت نہیں ہوتا تو نہیں لیتا، اگر لے بھی لیتا ہوں پھر اللہ دے دیتا ہے تو پھر بیت المال میں داخل کر دیتا۔ پر میں تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے سب رعایا گویا کہ یتیم ہے اور میں ان کا ولی ہوں،
میرے ذمے ان کی حفاظت ہے، میرے ذمے ان کی نگرانی ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت میں حضرت عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ اندازہ کریں، آج تو انسان مر جائے کوئی پوچھتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے، ایک آدمی کی چوری ہو گئی، تو اس نے آگے عرض کیا کہ حضرت میرا رات مال چوری ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جس کو بات کر رہا ہوں یہ امیر المومنین حضرت عمر خود ہیں۔ اس نے کہا میرا مال چوری ہو گیا ہے، میں رپورٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تم لوگ بھی عجیب ہو، بادشاہ کو ہر بات کی رپورٹ کرنے چلے جاتے ہو، خود تو جاگتے نہیں، خود تو عبادت کرتے نہیں، اب بادشاہ جو ہے کیا کرے؟ اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ بادشاہ جب جاگ رہا ہو تو رعایا سو جاتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ بادشاہ سو گیا ہے۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا ٹھیک کہے تم کہ قیامت میں ذمہ داری تو پھر میری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المال سے نقصان ادا کیا، پھر تلاش کیا۔ تو اصل بات یہ ہوتی تھی کہ پہلے لوگ حاکم بننے سے ڈرتے تھے کہ بھائی اب ساری دنیا کا حساب مجھے قیامت میں دینا پڑے گا۔ آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ کرسی ملنے تو دو، ایسے جوہر دکھائیں گے انشاءاللہ اگلے پچھلے بھول جائیں آپ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس جرم میں جیل میں گئے؟ صرف ایک جرم تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ مہربانی کریں آپ کو میں قاضی بناتا ہوں، یعنی آپ کو میں ساری عدلیہ کا رئیس القضاء بناتا ہوں، جسے آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سمجھ لیں۔ حضرت عمر حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا جائے۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اگر آپ قاضی بننے کے لائق نہیں ہیں تو پھر اس دنیا میں کون ہے جس کو ہم قاضی بنائیں؟ تو امام صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہو وہ بھی قاضی بنتا ہے، جھوٹے کو قاضی بنایا جاتا ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، جیل بھیج دیا۔ انہوں نے کہا جیل جانا منظور ہے لیکن میں قاضی نہیں بنتا، قیامت میں پکڑا جاؤں، دو آدمیوں کا فیصلہ کروں، انسان ہے غلطی ہو گئی، فیصلہ غلط کر بیٹھے تو قیامت میں کرسی کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی مجھے دنیا میں سزا منظور ہے، میں جیل چلا جاؤں، مجھے نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جس دن کرسی پہ بٹھایا گیا آپ نے اپنی ساری جائیداد تقسیم کر دی، اپنی بیوی کے پاس ہے، کہا دیکھو اب رعایا کے گھر میں اتنی زیور نہیں ہے جتنی تمہارے پاس ہے، اگر میری بیوی رہنا ہے تو سارے زیور خیرات کر دو، یا پھر بڑے آرام سے مجھ سے طلاق لے لو اور کسی بڑے آدمی سے جا کے شادی کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں طلاق تو نہیں لیتی، پھر میں بھی خیرات کر دیتی ہوں سارے زیور۔ انہوں نے کہا جب رعایا کے گھر میں نہیں ہے زیور تو میں تمہیں کیسے اجازت؟ اللہ تبارک و تعالی، ہم جب پڑھتے تھے ہمیں یاد ہے ہمارے اساتذہ سر پہ اتنے بڑے بڑے چھبے ہوتے تھے، اس میں روٹیاں ہوتی تھی، وہ سر پہ خود لاتے تھے اور آ کے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ کئی دفعہ عرض کرتے حضرت کیا بنے کہا بھائی پتہ ہے طالب سمجھتے ہوں استاد اندر مرغیاں کھا رہا ہے۔ نہیں بابا تمہارے دلوں میں شک پڑ جائے گا تو پھر تمہارا علم کیا بنے گا؟ تمہارا تو استاد سے جب بدزن ہو گئے تو علم کیا پڑھو؟ بھائی اندر بھی ہم یہی کھاتے ہیں جو تمہیں کھلاتے ہیں، کبھی وقت نہیں ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، کھاتے یہی ہیں جو تمہارے پاس ہے، یہی دال، یہی ساگ، یہی لسی۔ اور وہ دال ساگ بھی ہمارے عجیب ہوتے تھے، ایک گھر سے دال ہے، اس سے ساگ ہے، اس سے سالن ہے، اس سے شلغم ہے، اس سے پتہ نہیں کچھ ہے، وہ سب ایک پیالے میں ڈال دیا، سارا ماشاءاللہ مل گیا۔ اچھا وہ حلال کا رزق اتنا لذیذ تھا کہ آج تک پھر وہ انٹر کانٹیننٹل کے کھانے بھی اتنی لذت نہیں دیتے، اس میں جو برکت تھی نا جی، جو لذت تھی، اور اس رزق کے حلال کی برکت ہوتی تھی کہ تہجد نہیں چھوٹتی تھی۔ آج ہم خراٹے بھرتے رہتے، اندر حلال ہو تو اٹھنے دے۔
اندر جب مال حلال نہ ہو تو نیند کیسے کھلے حضرت؟ بس دعا کیا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے بس. طریق النخرا قال سعید بن سعد بن ابلا وسلم اسحاق بن براء قال لي عمر رضي الله تعالى عنه انما انزلت نفسي من مال الله بمنزل والي اليتيم ان حتى ختم اذا استردت واستغريت استعففت اسناد صحيح والله تعالى اعلم وعلمه اتم. بھائی یہ آپ نے جو پوچھا ہے نا وٹ از دا فتویٰ آن دا اورل سیکس، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اورل سیکس کیا ہوتی ہے. ہمیں کیا پتا مولویوں کو سیکس کا؟ پہلے مجھے پتا ہو تو فتویٰ بھی دوں. پہلے مجھے آپ بتائیں. ہاں یہ آپ نے البتہ جو پوچھا ہے آفٹر ڈیتھ پیپل ہولڈ گیٹنگ آفٹر 3 days، یہ کل خانی، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے. مکہ کے شہر میں بھی جادو چل سکتا ہے بالکل. جب ابو جہل مکے میں پیدا ہو سکتا ہے تو جادوگر کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ بھائی ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ تمہارے ملک میں پیدا ہوا تھا. ابو لہب، ابو جہل، یہ کہاں تھے؟ اللہ کے بندے. مکے میں بھی اگر ایمان کی انتہا ہے تو کفر کی بھی تو انتہا ہے نا. اگر اچھائیوں کی انتہا ہے تو برائیوں کی بھی انتہا. یہاں تو شیطان خود زور لگاتا ہے تو مرکز ہے، باقی جگہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے کام کرتے ہیں. یہاں گمراہ کرنے کے لیے تو وہ خود بیٹھا ہوا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اب ہم ماشاءاللہ اس سے بھی آگے نکل گئے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اب تو میرے خیال میں وہ صبح اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت مجھے بتائیں آج میرے لیے کیا حکم ہے. ہم مسلمان اتنی ترقی کر گئے ہیں ماشاءاللہ کہ شیطان کے باپ دادے کو بھی سبق نہ آئے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہم بیوی کو ماں بنا لیں؟ شیطان سوچ سکتا ہے ایسی بات؟ ماں کو بیوی بنا لیں، اس کا فوٹو پکڑ کے اس کو لگا دیں، اس کا فوٹو پکڑ کے اس کو لگا دیں. کبھی شیطان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بھی کپڑے جو ہیں اس پر کام کراؤ اور اندر نشے لاؤ؟ وہاں تو شیطان کی عقل بھی نہیں پہنچتی. 50 آدمیوں کا سر کٹ گیا ہے، پھر بھی مسلمان کو غیرت ہے کہ بھی میں اللہ کے حرم میں نشہ نہ لے جاؤں. تو شیطان تو بہت پیچھے رہ گیا، اس کو خامخواہ بدنام کر رہے ہیں آپ. اسی لیے وہ قیامت میں کہے گا کہ اللہ میاں یہ مجھے بدنام کر رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. خبردار اپنے آپ کو خود ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ ہمارے اعمال تو اب اتنے ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہمارا نام سن کے لوگ ڈرتے ہیں. میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، نماز جنازہ شروع ہو گیا، کوئی سنتیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر پر درس دیں تو ابھی تو ہو رہا تھا. اذان میں محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بجائے انگوٹھے چومتے ہیں، بدعت ہے. حکم یہ ہے کہ جب نام آئے حضور کا تو درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. میں رمضان میں آیا تھا، عمرہ کیا، مکے میں رہ گیا، حج کیا، قربانی کی بکری نہ دی. آپ پر جو لوگ رمضان میں آ گئے، مکے میں رہ گئے، حج کیا، ان کا حج مفرد ہے، ان پر حج کی بکری نہیں ہوتی. اور وہ چونکہ آپ مسافر تھے، وہ قربانی والی بھی معاف ہو گئی، غریب بھی ہے، مسافر بھی ہے. ایک آدمی نے اگر قرآن کی قسم جھوٹی اٹھائی، استغفار کرے اور کفارہ بھی ادا کرے، کافر نہیں ہو جاتا جھوٹی قسم اٹھانے سے، لیکن بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے، توبہ کرنی چاہیے. میرا احرام بیگ میں رہ گیا، بیوی نے احرام باندھ کر نیت کر لی، میں نے جدہ پہنچ کے میقات واپس آ کر احرام باندھنے کا ارادہ کیا. میقات یہ لبنان مدینے کا سفر پڑا، مدینے آنے کا ارادہ کیا، ہم باندھیں گے. مدینے میں چونکہ احرام تو نہیں تھا، اسے احرام کا خیال نہ کیا، وہاں سے احرام باندھ کر آئے، عمرہ ادا کیا. اب ہماری رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ وہ دم پڑ گیا، آپ پر بھی، آپ کی بیوی پر بھی. جو بیوی احرام باندھ کے آئی تھی اس کا بھی کھلوا دیا یہاں ماشاءاللہ.
کہ پھر باندھیں گے دیکھا جائے گا، پہلے وہ بھی آ گئی مکے میں، اس کو تو پورا کرنے دو۔ اب اس کی بھی دم آپ کی بھی دم، عمرہ آپ نے مدینے سے کر لیا۔ ایک عورت نے لاکھوں افراد کی موجودگی میں اپنے خامند کی لاش کو قبر میں اتارا۔ اگر مرد نہ ہوں تو پھر تو بیوی اتار سکتی ہے، لیکن اگر مرد موجود ہوں تو اتارنا جائز نہیں۔ ویسے کافر شافر کوئی نہیں ہو جاتا۔ اتنا بھی شکر کرو کہ اتنا حیا تو تھا اس عورت میں کہ خامد کی قبر پر بھی آ گئی۔ آج تو خامد ابھی لاش اس کی گھر میں رکھی ہوتی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ فوراً فون کرتی ہے کہ آ جاؤ راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس کا تو پھر بھی شکر کرو کہ اتنا حیا وفات اس میں تھی کہ چلو خامد کی قبر تک تو آ گئی، قبر میں اتر بھی گئی۔ تم اترے ہو کبھی باپ کی قبر میں؟ مشکل کیا ہے کہ ہمیں اعتراض کرنا آتا ہے بس۔ اور یہ سوال کیوں پوچھا گیا یہ بھی میں جانتا ہوں، اور کس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اتنا تجربہ ہمیں بھی ہو جاتا ہے کہ یوں سوال پڑھتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ جس آدمی جو مر گیا، جو قبر میں اتر، اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ بہرحال کسی کی موت کے بعد کبھی اعتراض نہ کیا تھا۔ مر گیا جو مر گیا، اللہ اس پہ بھی رحمت کرے، اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت کرے۔ قبر کی منزل بہت مشکل ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنا اپنا فکر کریں۔ ویسے عورت کو شرعاً جائز نہیں، لیکن اگر اس نے کیا اللہ معاف کرے۔ آدم سے پہلے بھی کوئی آدم گزرا ہے، مجھے تو یہی بھی نہیں ملا، تو پہلے والے کا کیا پتا۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ ملائکہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے پہلے خدا نے تو کوئی نہیں بنایا، تم نے بنایا ہو یا کوئی پیر شیر نے بنایا ہو پتہ نہیں، اللہ میاں نے تو یہی آدم بنایا تھا جو ابو البشر ہے۔ ویسے ماشاءاللہ ہمارے بنگالی بھائی ہیں، ان میں بھی ابو البشر بہت ہیں، ان میں کوئی تلاش کر رہا ہو تو ڈھونڈ لو، بہت ابو البشر ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے تم کیسے ابو البشر بن گئے؟ خدا کے بندے چلو ابو البشر بن جاؤ، خامخواہ ابو البشر تو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ نصف شعبان کی رات کو لیلۃ البرات کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے قوموا لیلۃ النصف شعبان کس حدیث میں ہے؟ یہ تو نیچے لکھتے نا کہ حدیث کون سی ہے، کس کتاب کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، یہ لکھو تو پھر ہم مان لیں نا۔ ایسے تو نہ کہو بس راوی آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے، کون راوی پتہ کوئی نہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، کہاں لکھی ہوئی؟ آپ مجھے ذرا دکھائیں۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ نہیں، ماں کو نہیں دے سکتے، باپ کو بھی نہیں دے سکتے، بیٹوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھو کہ ماں کا خرچہ تمہارے ذمے واجب ہے، زکوٰۃ کیوں دو؟ اچھے حیا والے بیٹے ہو گے، اپنی ماں باپ کو بھی زکوٰۃ کھلاؤ گے؟ نماز کھڑی ہو جائے، ایک رکعت باقی ہے تو جلدی جلدی پوری کر کے جماعت میں مل جائے۔ میرے گھر میں کوئی بیمار تھا، میں نے منت مانی تھی کہ ایک بکری دوں گا اللہ واسطے، تو وہ دے دو بکری، جو منت مانی ہے وہ پوری کرو، اب ادھر ادھر ہیرا پھیری نہ کرو۔ کام ہو گیا نا، اب بیچارہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی گنجائش ہے، کوئی رستہ ہے بیچارہ کسی۔ ویسے بات یہ ہے، منت سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے مال نکل جاتا ہے، خوشی سے تو دیتا نہیں نا، منت ماننی تو ذمہ داری ہوگی دینے کی، ورنہ ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتے ہیں۔ یا تو منت مانا نہ کرو، مانو تو پھر پوری کرو، اور منت بھی خالص اللہ کے نام پر، کسی قبر پر نظر نیاز، یہ سب حرام ہے۔ زندہ لوگوں کا طواف ہو سکتا ہے اگر اس نے وصیت کی ہے، ورنہ نہیں۔ اپنے لیے طواف کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ بیوی حق المہر کی رقم کے ساتھ حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ وہی وہ رقم اس کی ہے، اس کی مرضی جدھر کرے۔ تم یہ بہانے نہ بناؤ کہ اس کو حج پہ لا رہے ہو تو حق المہر میں آ گیا تمہارا کرایہ۔ یہ پوچھنے والے کا مقصد یہی ہے۔
اس کو پوچھ لینا کہ تمہاری نیت یہی تھی کہ نہیں. اگر یہ نیت نہ ہو جو مرضی ہے مجھے سزا دے. ہم خط کا مضمون دیکھ دیتے ہیں لفافہ دیکھ کر کہ اس کے اندر کیا ہوگا وہ پتہ لگ جاتا ہے. حج پہ لا رہا ہوگا نا بیوی کو, اس دفعہ داخلہ دیا ہوا ہوگا کہ اچھا بھائی حج پہ آ رہے ہو, دیکھو جی تمہارے اوپر 50,000 روپے جو خرچ کیا ہے, عقل مارو تمہاری ہوگی, حج ہی نہیں کرایا. کس نے تمہیں کہا حج کراؤ نہ کراؤ؟ حق المہر اس کو دو. اب حق المہر اس کا اپنا ملک ہے, وہ چاہے تو حج میں خرچ کرے, چاہے تو تم پر خرچ کرے, چاہے تو بچوں کو دے دے, چاہے تو مدرسہ بنا دے, خیرات کر دے, اس کی مرضی, وہ اس کا ملک ہے, تمہارا ملک نہیں ہے. ایسے تم چکر دے کے بیوی کو نہ رکھاؤ. واللہ تعالی عالم علمہ وتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین, عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریاں, ساری پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جوڑ پیدا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, مسلمان نہ کشمیر میں ہیں, فلسطین میں ہیں, عرب میں ہیں, عجم میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں ان کو صالح بنا, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کے آداب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات و ثمرات نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو رمضان میں حرمین کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین پہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ عقیدہ صحیح نصیب فرما. یا اللہ شرک و بدعات کے جنگلوں سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے اولیاء علماء فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرما, اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو اتفاق, اتحاد, صحت و قوت و طاقت عطا فرما. یا اللہ تمام مساجد مدارس دینی اداروں کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.